حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، اگر یہ نہ ہو سکے؟ آپ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے، اپنے ذات کو فائدہ پہنچائے، یہ صدقہ ہوگا۔ لوگوں نے پھر عرض کیا، اگر اس کی طاقت نہ ہو یا ایسے نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا، تو پھر بھلائی کی ہدایت کرتا رہے۔ وہ پھر کہنے لگے، اگر اس سے بھی نہ ہو سکے تو پھر کیا کرے؟ آپ نے فرمایا، پھر برے کاموں سے رک جاؤ، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت مقداد بن اعلیٰ سعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے زنا کے بارے میں دریافت کیا۔ کہنے لگے، زنا حرام ہے، جسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے بدکاری دوسری عورتوں سے بدکاری کے مقابلے میں زیادہ گناہ بنتی۔ پھر آپ نے ان سے چوری کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بھی حرام ہے، اللہ اور رسول نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، لوگوں کے 100 گھروں کی چوری کرنے کا گناہ ہمسائے کے گھر چوری کرنے سے کم ہوتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یتیم بچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کھانے کے وقت آ جاتا۔ ایک دن آپ نے کھانا منگوایا اور اس یتیم بچے کو بلایا، لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کھانے کے بعد آیا۔ انہوں نے اس کے لیے کھانا منگوانے کے لیے کہا، لیکن نہیں مل سکا تو آپ نے شہد اور جو کا آٹا منگوا لیا اور کہا، لو یہی کھا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جو شخص بلا ثبوت کوئی بات میری طرف منسوب کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے، اور جس سے کوئی بھائی مشورہ لے اور وہ اسے غلط مشورہ دے تو گویا اس نے خیانت سے کام لیا، اور جو قومی دلائل کے بغیر فتویٰ دے گا تو گناہ پر اس طرح ہوگا جس نے فتوی دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں شامل ہونے کے لیے حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، ایسا شخص ذلیل ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ میں اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہوں جسے بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت کا موقع ملے اور وہ پھر بھی دوزخ میں چلا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، تم یہ نہ کہا کرو، اللہ تمہیں اور تمہارے جیسی صورت والوں کو بدشکل کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اپنی طرف سے ایک خاص صورت پر پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، کسی کو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ اسے بدشکل بنا دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ اتنے میں میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو مسعود اللہ، تجھے اس سے بھی زیادہ سزا دے سکتا ہے جتنی تم اسے دے رہے ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اسے رضائی الہی کے خاطر آزاد کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے آزاد نہیں کرتے تو تمہیں سزا کی وجہ سے دوزخ میں جانا ہوتا، یا فرمایا کہ تمہیں آگ جھلس دیتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتے تو ایسے کرتے تو کہتے، اے اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں میری دعا قبول فرما جو ظالم اور فاجر اور فاسق نہیں، وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتے اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں۔